آپ کو خوش آمدید، اور آج کی اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ لائف ٹائم کے لیے انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر کو فری ڈاؤن لوڈ، انسٹال اور رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا جو انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر میں آپ کو پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ ڈاؤن لوڈ بار نہیں آ رہا ہوتا ویڈیوز کے اوپر یا سپیڈ کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آج اس میں کور کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ آئیں گے میری ویب سائٹ پہ mohammadniaz.net، اور یہاں آپ سرچ کریں گے IDM یا انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر۔ جیسے آپ سرچ پہ یہاں پہ آ کے کلک کریں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گی۔ دیکھیے جو بھی لیٹسٹ ورژن ہوگا وہ میں ڈیلی اپڈیٹ کر دیتا ہوں، جیسی لانچ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کلک کریں گے انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر، اس پر جو لیٹسٹ ورژن ہے 6.38 build 2، اس پہ میں کلک کر لوں گا تو آپ کے پاس یہ پوسٹ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر، اگر فرسٹ کلک کے اوپر کوئی ایڈ کھلے پاپ اپ کا تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے۔ اب فی الحال پاپ اپ ایڈ موجود نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لاسٹ میں آئیں گے، اگر فرسٹ کلک پہ ایڈ کھلا تو آپ ایڈ کو کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ لنک ہے، ڈاؤن لوڈ لنک ہیئر، اس پہ آ کے آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ آ کے اس پہ کلک کریں گے یہاں آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ لنک موجود ہوں گے۔ اس پیج میں ہمیشہ آپ کو اس پیج میں ڈاؤن لوڈ لنک میرے نظر آئیں گے۔ ایڈ پہ آپ نے کلک نہیں کرنا، یہ یہاں پہ ایڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں آنے کے بعد اب یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں گے 6.38 build 3۔ اب جیسے اس کا نیا ورژن لانچ ہوگا build 3 تو میں یہاں پہ اس کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ فی الحال ہمارے پاس build 2 یہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ 3 طرح کی ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ۔ ایک ہوتا ہے ری پیک ورژن، ایک پیچ والا ورژن ہوتا ہے، ایک کریک والا۔ میں آپ کو تینوں طریقے آج سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے تینوں طریقے سے انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر کو رجسٹر کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ری پیک۔ ری پیک ورژن وہ ورژن ہوتا ہے جس میں ہم نے کریک یا پیچ کو پہلے سے کر کے رکھا ہوتا ہے، آپ نے جسٹ انسٹال کرنا ہوتا ہے، صرف اس کی لینگویج چینج ہوتی ہے۔ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے، سمپل آ کے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو کوئی بھی ایک سائٹ کھل جائے گی جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کا لنک دیا ہوگا۔ اس پہ آپ آ کے کلک کریں گے، یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ لنک، یہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر انسٹال نہیں ہوا ہوتا تو براؤزر کے اندر ہی ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ براؤزر آپ کی ڈاؤن لوڈنگ کو بلاک کر دیتا ہے، تو اس کو آپ کیسے ان بلاک کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ آئیں گے اس 3 بٹن کے اوپر، سیٹنگ، میں گوگل کروم یوز کر رہا ہوں، سیٹنگ میں آنے کے بعد پھر آپ یہاں سے آ کے دیکھیں گے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی۔ اس پہ آ کے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی نظر آئے گا، اینڈ دین آپ یہاں آ کے دیکھیں گے اسٹینڈرڈ پروٹیکشن، اس کو آپ یہاں سے آف کر دیں گے تو پھر آپ کا گوگل کروم کسی بھی براؤزر کو بلاک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا براؤزر جو بھی آپ فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کو بلاک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گوگل کروم کا طریقہ تھا۔ اسی طرح آپ اپنے ہر براؤزر میں اسی طریقے کو فالو کرنا ہے، اور آپ نے جو ڈاؤن لوڈنگ بلاکنگ ہے اس کو آف کر دینا ہے۔ سیو ڈاؤن لوڈنگ کے لحاظ سے آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، موزیلا فائر فاکس یا کسی بھی مائکروسافٹ ایج یا انٹرنیٹ ایکسپلورر یا اوپرا وغیرہ کوئی بھی براؤزر ہو، آپ ان تمام میں یہ چیزیں آف کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہاں سے اس کو آف کیا تو آپ کے پاس جب ڈاؤن لوڈ فائل آ جائے گی، اب یہاں میرے پاس آلریڈی فائل موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کریک کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کریک والی فائل کو کیسے رجسٹر کروانا ہے۔ سب سے پہلے IDM پہ آئیں گے، IDM پہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے IDM کو جو ہے انسٹال کر دینا ہے۔ IDM کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر IDM آپ کے پاس یہاں نیچے کھلا ہوا ہو تو آپ نے آ کے اس کو یہاں سے آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ساؤنڈ کے قریب آپ کے پاس IDM کا ٹرے آئیکن ہوتا ہے، آپ نے اس کو آ کے یہاں سے ایگزیٹ کرنا ہے۔ ایگزیٹ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے کریک کی طرف، اور یہاں سے دیکھیں یہ والی فائل جو IDM مین لکھا ہوا ہے IDM منیجر یعنی، تو اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، کاپی کرنا ہے، اور جہاں آپ کا IDM انسٹال ہے آپ نے وہاں آ کے پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں اس کا شارٹ کٹ بھی دے دیے، پیسٹ کریک ہیئر، یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں سی ڈرائیو پروگرام فائل میں x86 یعنی 32 بٹ کا سافٹ ویئر ہے یہ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ منیجر۔ یہاں پہ آپ ڈائریکٹلی بھی آ سکتے ہیں مطلب، اور میں نے آپ کو شارٹ کٹ بھی دے دیے۔ تو یہاں پہ یہ فائل اویلیبل ہے، ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے تو ہمارا جو فائل ہے وہ رجسٹرڈ ہے، وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ فائل اس کی جگہ لے لے گا، اور یہاں سے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ جیسے ہم اس کو پیسٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارا IDM رجسٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ تب تک پیسٹ نہیں ہوگا اگر آپ کا نیچے IDM اوپن ہوگا ٹرے آئیکن میں یہاں پر،
تو یہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا، یعنی کہ ریپلیس فائل ہوگی نہیں تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ تھا کریک کا۔ کریک کے اندر آپ نے جسٹ فائل کو کاپی کر کے یہاں آ کے پیسٹ کر دینا ہے، سمپل یہ کام تھا۔ لیکن اگر آپ کے پاس آئی ڈی ایم ہو پیچ والا، ٹھیک ہے، جو سیکنڈ سیٹ اپ ہے یہ والا پیچ والا، پیچ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیچر فائل کو کاپی کرنا ہے، وہی سیم آپ نے آنا ہے آئی ڈی ایم کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کریک ہوگا، جو آئی ڈی ایم کی ٹارگیٹ لوکیشن ہوگی، سی میں پروگرام فائل انٹرنیٹ، اور یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل فائل کو آ کے پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے بہتر ہے کہ آپ آئی ڈی ایم آف کر دیں اور پیچر کو اوپن کر لیں، یس کر دیں۔ اب آپ نے آ کے یہاں پہ سمپل آ کے اس کو پیچ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچ پہ کلک کرنے کے بعد ڈن کر دینا ہے۔ یہ دو طریقے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کریک کے اندر جسٹ آپ نے آ کے فائل کو پیسٹ کر دینی ہے آئی ڈی ایم کو کلوز کر کے نیچے سے، اینڈ پیچ کے اندر آپ نے فائل پیسٹ بھی کرنی ہے اینڈ ساتھ میں آپ نے اس کو اوپن کر کے پیچ بھی کر دینا ہے۔ یہ دو طریقے ہیں آئی ڈی ایم کے، ٹھیک ہے۔ تو کریک کا آپ کو کوئی آئی ڈی ایم ملا ہوگا یا پھر پیچ کا، دونوں میں سے آپ کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کریک اور پیچ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ری پیک ورژن چاہیے، ری پیک ورژن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کریک اور پیچ ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کر دینا ہے، اس کو اوپن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، WinRAR کے اندر، اور یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ فائل ملے گی۔ سیٹ اپ فائل پہ آپ ڈبل کلک کریں گے، ڈبل کلک کرنے کے بعد یس اینڈ دین نیکسٹ 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 انسٹال۔ یاد رکھیے گا اس دوران آپ اپنے اینٹی وائرس کو ری پیک ورژن میں ڈسیبل کر لیجیے گا، کیونکہ ری پیک ورژن میں عموماً جو اینٹی وائرس ہوتے ہیں وہ اس کو وائرس ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں، تو فائل کو اوپن نہیں ہونے دیتے ہیں، فائل آپ کی ہائڈ ہو جائے گی، یعنی ریموو ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ اینٹی وائرس کو ڈسیبل کر لیں۔ تو فی الحال یہاں پہ یہ چل رہا ہے، اس کے بعد جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے ان دونوں سے ٹک مارک ہٹا دینا ہے اور فنش کر دینا ہے۔ جیسے آپ فنش کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنے آئی ڈی ایم کو اوپن کریں گے، تو اگر آئی ڈی ایم کی لینگویج آپ کے پاس چینج ہو، کیونکہ عموماً ری پیک ورژن میں آپ کے پاس آئی ڈی ایم کی لینگویج جو ہے وہ چینج آئے گی، یہ دیکھیے گا، تو آپ نے جسٹ سمپل ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فورتھ والے مینیو میں آنا ہے اور سب سے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے یہ والا، اور اس میں دیکھیں انگلش کو آپ سلیکٹ کر کے یس کر دیں۔ تو اب کیا ہوگا، تھوڑی دیر بعد آئی ڈی ایم آپ کے پاس کھل جائے گا اور اس کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور یہ آئی ڈی ایم آپ کے پاس رجسٹر پڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں آئی ڈی ایم کو اوپن کر لیتا ہوں، یہ دیکھیے گا اب آپ کی لینگویج جو ہے آئی ڈی ایم کی وہ چینج آ گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہیلپ اور اباؤٹ میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں لیٹسٹ ورژن اویلیبل ہے، یہ دیکھیے گا۔ تو یہاں میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیے آئی ڈی ایم کو رجسٹر کرنے کے، کریک کا طریقہ، پیچ کا طریقہ اور ری پیک کا۔ کریک کے اندر آپ نے صرف کریک فائل کو کاپی کر کے آئی ڈی ایم کے فولڈر میں جا کے پیسٹ کرنی، جو کہ سی میں پروگرام فائل اور آئی ڈی ایم کے فولڈر میں ہوتا ہے۔ پیچ کے اندر آپ نے کاپی پیسٹ بھی کروانا ہے، ساتھ میں آپ نے اس کو پیچ کر کے رن بھی کرنا ہے پیچ کو، اور ری پیک میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، آپ کو بنا بنایا مل جاتا ہے، جسٹ آپ نے اینٹی وائرس کو ڈسیبل کرنا ہے، بس یہاں تک۔ یہاں آپ کا آئی ڈی ایم جو ہے وہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ آئی ڈی ایم تو آپ کے پاس انسٹال ہو جاتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا، یعنی جب آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈاؤن لوڈ بار نہیں آتا، ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے آپ، تو اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ ہوتا ہے ایکسٹینشن۔ آپ کے براؤزر کے اندر اگر آئی ڈی ایم کا ایکسٹینشن انسٹال نہیں ہے، جیسے میں یہاں آپ کو دکھاتا ہوں میرے گوگل کروم کے ایکسٹینشن میں، یہ دیکھیے گا، یہ جو ایکسٹینشن ہوتے ہیں یہ اگر آپ کے براؤزر میں نہیں ہوں گے تو آپ کا آئی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کے پاس رن نہیں کرے گا۔ تو عموماً یہ ڈیفالٹ صورت پہ جو ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائم اگر یہ نہیں ہو پاتے تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ سمپل یہ کام کریں گے، سب سے پہلے تو آپ کریں گے ڈاؤن لوڈ والے آپشن میں آ کے آپشن اینڈ دین سب پہ ٹک مارک لگا دیں گے تاکہ آپ کا آئی ڈی ایم تمام براؤزر پہ کام کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشن ایڈ کرنی ہے، جیسے کہ اگر آپ گوگل کروم یوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ نہیں آیا تو آپ مینولی اس کو اپنے ایکسٹینشن میں ایڈ کروا سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں جو ہے اپنی اسی ویڈیو میں دے دوں گا، یہاں آئی ڈی ایم میں بھی میں شاید دے دوں، اور جو ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ آئی ڈی ایم والی ویڈیو ہے اس میں بھی میں پرووائڈ کر دوں گا۔ آئی ڈی ایم یہاں پہ آپ جیسی ٹائپ کرتے ہیں یہ والے ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال آئی ڈی ایم، اس کے پوسٹ میں بھی میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا تمام براؤزر کے۔ تو اگر آپ گوگل کروم یوز کر رہے ہیں تو یہ والا ایکسٹینشن آپ انسٹال کریں گے، دیکھیں یہاں پہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو ریموو آ رہا ہے، آپ کے پاس یہ انسٹال آئے گا، تو اس پہ جیسے آپ کلک کر دیں گے انیبل کر دیں تو ایکسٹینشن آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا، اور براؤزر کو ریسٹارٹ کر دیں گے تو آپ کا آئی ڈی ایم کام کرنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ موزیلا فائر فاکس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا ایکسٹینشن ہے، اس کی بھی لنک میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔
इसी पोस्ट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र तो यहाँ पे भी इसका एक्सटेंशन अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और ओपरा के अंदर जो है आप डायरेक्टली गूगल क्रोम के एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो गूगल क्रोम के अंदर अगर आपका इंस्टॉल पड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ओपरा पे भी काम करेगा। ये उस सूरत में है जब आपका आईडीएम काम ना करे, डाउनलोडिंग आपकी ना करे, ठीक है, यानी कि डाउनलोड बार ना लेकर आए, आपकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सूरत पे आईडीएम पे नहीं इंस्टॉल हो रही है बल्कि वो ब्राउज़र के अपने डाउनलोडर पे इंस्टॉल हो रही है, तो उस सूरत में आप ये काम करेंगे। और ये ओपरा है तो ये मैंने आपको लिंक दे दिया, इससे क्या होगा आईडीएम के एक्सटेंशन ओपरा में इंस्टॉल हो जाएंगे, सिंपल। तो ये तमाम लिंक्स जो है मैं आपको पोस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया, और यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब वगैरह ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब अगर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो अब आप यहाँ आके देखिएगा, मैं किसी भी वीडियो को अगर प्ले करता हूँ तो उसके ऊपर आपको जो है डाउनलोडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखिएगा, अब यहाँ पे ये ऐड आ रहा है, ऐड जैसे ही क्लोज होगा। अच्छा, इंटीग्रेटेड के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब ये मैंने जो है इनकॉग्निटो मोड ऑन किए हुए, तो समटाइम इनकॉग्निटो मोड में ये ऑफ होता है, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। वो किस तरह, इसी एक्सटेंशन में आएंगे और यहाँ देखिए डिटेल में आने के बाद यहाँ अगर आप देखेंगे अलाउ इनकॉग्निटो मोड, ये देखिएगा, इसको आप जैसे ही अनेबल करेंगे तो अब क्या होगा, आपके इनकॉग्निटो मोड के अंदर ही आपके पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी ब्राउज़र में आपके पास डाउनलोडिंग का जो बटन है डाउनलोड का, वो आपके पास आ जाएगा। ये देखिएगा, पहले नहीं आ रहा था इसी वीडियो के अंदर, अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे ये आ गया है, क्योंकि सेटिंग के अंदर आपने अमूमन ये होता है इनकॉग्निटो मोड के अंदर डाउनलोडिंग आईडीएम नहीं करता, तो आपको खुद से ऑन करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका, चल अच्छा है इसी वीडियो में आ गया, तो डाउनलोड दिस वीडियो। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था आईडीएम को डाउनलोड और रजिस्टर करना, जिसमें क्रैक या पैच का तरीका। इस वीडियो को मैं डिटेल से समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को कि किस तरह आपने आईडीएम के इन मसाइल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं समटाइम लोग कहते हैं कि वो डाउनलोड का 720 या HD वगैरह में नहीं आ रहा है। यहाँ आपको तमाम डाउनलोडिंग मिलेंगे अगर आपका आईडीएम रजिस्टर होगा और एक्सटेंशन सही इंस्टॉल हुआ होगा। तो सबसे पहले आपके पास ऐड आता है, ऐड के वक्त आप डाउनलोड बटन पे क्लिक मत किया करें, ऐड के बाद आके आप फिर डाउनलोड दिस वीडियो पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल HD भी मिल रहा है, ठीक है, HD भी मिल रहा है और उससे नीचे की क्वालिटी भी आपको मिल रही है। तो आपको जिस क्वालिटी में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए MP4 फाइल, समटाइम MKV भी होता है, MP4 भी होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए चलते रहने देने हैं आपने। उसके बाद आपने डाउनलोड दिस वीडियो पे क्लिक करना है ताकि वो तमाम चीज़ों को पिक कर सके। ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी आईडीएम के हवाले से लोग पूछते हैं कि आईडीएम की स्पीड कैसे तेज़ की जाए। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आईडीएम की स्पीड डिफ़ॉल्ट सूरत पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम से मुराद ये है कि उसकी जितनी स्पीड आपकी इंटरनेट की आ रही है उतनी ही आपको मिलेगी। सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं फाइल को तो उसकी स्पीड का ताल्लुक होता है। यानी कि अगर आप मतलब कुछ ऐसे साइट्स होती हैं जो आपको फुल स्पीड नहीं प्रोवाइड करती, लिमिट में रखा होता है कि आप इतनी MB तक ही फाइल की डाउनलोडिंग जो है उसको बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव अब आपको फुल मैक्सिमम स्पीड में डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे रहा होता है, इसी तरह हर साइट नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर कि आप कहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। यूट्यूब आपको मैक्सिमम फ़ाइल डाउनलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो अमूमन जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो आपको मैक्सिमम फ़ाइल डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे रहे थे। और एक चीज़ कर लें आप यहाँ आके, जो कि डिफ़ॉल्ट सूरत में भी ऑलरेडी हुआ होता है, वो ये कि कनेक्शन में आके, यानी कि मैं डाउनलोड ऑप्शन एंड यहाँ से कलेक्शन में आके आपने 32 कनेक्शन को सेलेक्ट कर देना है। तो इससे भी आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट सूरत पे ये 32 पे ही रहता है। पुराने वाले जो आईडीएम थे उनमें 16 पे होता था, लेकिन नए में 32 बिट। तो आईडीएम जैसे ही अपडेट होता है मैं अपनी वेबसाइट पे फ़ौरन अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि आईडीएम को कैसे आपने डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। साथ में मैंने आपको बताया कि क्रैक को कैसे रजिस्टर करवाना है, पैच के ज़रिए कैसे रजिस्टर करवाना है आईडीएम को, और रीपैक वर्जन के लिहाज से। उसके बाद मैंने आपको एक्सटेंशन के हवाले से समझाया, इनकॉग्निटो मोड के हवाले से समझाया, और भी जो प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पे या मेरे फेसबुक या मेरी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह जितनी मुमकिन हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।